ہے میں گزشتہ سلسلے کو مزید جاری رکھوں گا۔ سورہ بقرہ میں وصیت اور وراثت کے احکام آ گئے، سورہ نساء میں میراث کی تقسیم کے احکام قانون بنا دیے گئے، اور سورہ نساء کی میراث کی تقسیم کے احکام کو اللہ رب العالمین نے خود اپنی وصیت کیا ہے، یعنی میراث کی تقسیم کے لیے ورثہ کے حق میں اللہ رب العالمین نے خود وصیت کر دی ہے۔ میں نے کہا اس سے پہلے کہ کیسا المیہ ہے کہ ہم اللہ کی وصیت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ ہم اس آیت کے مطابق کر رہے ہیں بھائی، گویا اسی پر ہم عمل کر رہے ہیں، بڑا المیہ ہے یہ۔ اب وصیت کا اگر ذکر آتا ہے تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ وصیت کرنے والا اپنے مال و اسباب کی 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا، یا وصیت کرتے وقت کسی خاص شخص کی طرفداری اور کسی دوسرے شخص کی حق تلفی نہیں کر سکتا۔ سورہ نساء کی آیت 182 میں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے، اس کو آبھاس ہو کہ مرنے والے نے، وصیت کرنے والے نے کسی کے ساتھ انیائے کیا ہے، کسی کو اس کے حق سے ونچت کیا ہے، کسی کی طرفداری یعنی پکشپات کیا ہے، تو وہ اس میں اصلاح یعنی درستی کر دے۔ اس طرح انصاف بھی ہوگا اور مرنے والا پاپ سے، اللہ رب العالمین کے عذاب، ایشور کی شکشا سے بھی بچے گا۔ اب مال کا مالک تو اپنی زندگی میں کسی کو بھی مالک بنا دے، وہ مختار ہے، اختیار ہے اس کو، لیکن اس طرح کرنا، لوگوں کو حق سے محروم کرنا، اللہ کے ایشور کے ناراضی کا کارن بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترکہ یا میراث، تو کسی شخص کے فوت ہونے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب جیتے جی ورثہ کے یعنی ترکے کی تقسیم کس طرح ہو؟ تو کیا مرنے والا اپنے پیچھے قضیہ، جھگڑا، فرقہ فساد، خاندان میں نفرتیں چھوڑ کر مرے؟ نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین کو کیا یہ مقصود ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر میں آ رہا ہے کہ اگر کسی شخص کو محسوس ہو کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو وہ فوراً اپنے مال و اسباب کو اپنے رشتہ داروں، ماں باپ کو دنیا چھوڑنے سے پہلے دلوا کر مرے۔ کیا ثابت ہوا؟ کہ میراث کی تقسیم تو نہیں کر سکتا ترکے کے تحت، طے شدہ حصص کے تحت، کم و زیادہ اس کو مناسب نہیں لگ رہا، تو کیا وہ قضیہ چھوڑ کر مرے؟ قطعی نہیں۔ رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرے، کسی کو ہدیہ دے، کسی کے حق میں ہبہ کرے، لیکن قطعی طور پر قضیہ چھوڑ کر نہ مرے بھائیوں اور بہنوں۔ اب اسی آیت کے رکوع 2 آیت 11 میں ہے، مذکور ہے کہ اللہ نے، ایشور نے تمہاری سنتان کے لیے مردوں کا حصہ 2 عورتوں کے برابر کر دیا ہے، یعنی اگر لڑکی ہے تو اس کو 1/3 1/3 اتنا ملے گا، اور اگر 2 سے زیادہ صرف لڑکیاں ہوں تو ان کو 2/3 یعنی 2/3 ملے گا، اور اگر صرف لڑکی ہی وارث ہو تو اس کو آدھا دیا جائے گا۔ اگر میت کے اولاد ہو تو اس کے ماں باپ میں سے ہر کس کو 6واں حصہ ملے گا۔ اگر مرنے والے کو اولاد نہ ہو، صرف ماں باپ ہی وارث ہوں، تو اس کی ماں کو 3واں حصہ ملے گا۔ اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ اب یہ ذکر تو ہوا مرنے والے کی اولاد، بیٹے بیٹیاں، بھائی بہن، ماں باپ کا، لیکن اگر مرنے والے نے اپنی بیوی یعنی بیوہ چھوڑا ہو اور اس کو اولاد نہ ہو، تو اس کی بیوہ کو 1/4 ملے گا، 1/4 ملے گا۔ لیکن اگر بیوہ کے ساتھ میت کے اولاد بھی ہو تو اس کو 1/8 ملے گا، یعنی 1/8 ملے گا۔ اور اگر 2 بیویاں ہیں، 2 بیوائیں ہیں، تو اس میں سے ہر کس کو 1/4 یا 1/8 کے تحت حصہ دیا جائے گا۔ اب یہ میراث کی تقسیم جو ہے، مرض الموت، کفن دفن کے اخراجات اور میت کے قرض کی ادائیگی کی بات کی جائے۔ انشاءاللہ میں آئندہ ایپیسوڈ میں
ذوی الفروض یا ذوی الفرائض ذوی الارحام اس بات کیا ہیں، ان کے احکام کیا ہیں، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. شکریہ. اللہ حافظ.